من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قبولیت کی گھڑی ہے، تہجد کا وقت ہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ہم سب کا ہدیہ لے کر مدینہ پاک کے راستے پہ گامزن ہونے کو تیار کھڑے ہیں۔ میں تمام غلامان مصطفیٰ سے گزارش کروں گا محبت کے ساتھ، ذوق اور جذبے کے ساتھ، انتہائی ادب احترام کے ساتھ مدنی کریم کی ذات پہ درود و سلام تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اٹھ نعرہ تکبیر زمانے کو سنا دے، اللہ کے پیغام کی ایک دھوم مچا دے۔ آ بند خدا موڑ دے باطل کی کلائی، اللہ ہی کا ہو کے کفر کی بنیاد ہلا دے۔ ایمان ابراہیم سے لے کام جہاں میں، پھر آتش نمرود کو گلزار بنا دے۔ اسلام کی خاطر تیرا جینا تیرا مرنا، اسلام کی ناموس پہ گھر بار لٹا دے۔ یورپ کی سیاست پہ ہو جو اب بھی متاثر، پڑھ کر اسے قرآن کی آیات سنا دے۔ کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں، حضور دست کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں۔ کرم کرم شاہ ہر دو عالم، کرم کرم رحمت مجسم، مصائب و رنج و غم جہاں پر گھٹائیں بن بن کے چھا رہے ہیں۔ تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں، کوئی تو کہہ دے یہ آ کے شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں۔ قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، مجاہدین ختم نبوت، آج میرے لیے انتہائی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے، اکابر و اسلاف کے علم و فضل، شریعت و طریقت کے امین، محبوب العلماء، مخدوم الصلحاء، محب محبوب العلا، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ میں سب سے پہلے اس خوبصورت تاریخ ساز کانفرنس کے انعقاد اور کامیابی پہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل سینہ والی سرگودا کے تمام ذمہ داران اور کارکنان اور بالخصوص حضرت اقدس حضرت مولانا پیر محمد افضل حسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل حضرت مولانا محمد عمران حسینی صاحب اور ان کے دیگر تمام رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت کچھ کہنے کا نہیں ہے، ہم سب حضرت جی کی خدمت میں ان کے پیارے کلمات سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ میں صرف ایک چٹکلا چھوٹا سا اور اس پہ دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک شخص جس کے حالات اچھے نہ رہے، وہ کسی اللہ والے کی خدمت میں گیا اور جا کے کہتے ہیں کہ حضرت جی
مجھے کوئی تعویذ دے دیں، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ اللہ کر دیں، میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ حضرت جی نے ایک کاغذ اور قلم لیا، اس پہ چھوٹا سا لکھ دیا 5۔ کیا لکھ دیا؟ تھوڑا سا بولیے محبت سے۔ اس پہ کیا لکھ دیا؟ 5۔ اس کا تعویذ بنایا، بن کر کے اسے دیا، فرمایا اپنے پاس رکھنا، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اب اس نے وہ تعویذ اپنے پاس رکھا اور چند ہی دن گزرے، اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے تو وہ آدمی اپنی حالت زار پہ خود بھی ترس کھاتا تھا، لیکن اب اس کا بندوں میں بیٹھنے کے وہ لائق ہوا اور قابل اطمینان حالات اس کے ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اسے پھر خیال آیا اور کہتے کسی اور بڑے اللہ والے کے پاس جاؤں اور ان سے بھی کوئی تعویذ لے کے آؤں تاکہ میرے حالات اس سے بھی اچھے ہو جائیں۔ تو وہ ایک اور اللہ والے کی خدمت میں جاتا ہے اور جا کے کہتے ہیں کہ حضرت جی میں فلاں بزرگوں کے پاس گیا، میں نے اپنی حالت کا سوال کیا، انہوں نے مجھے ایک تعویذ بنا کے دیا، میرے حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے۔ میرا دل کرتا ہے کہ ایک تعویذ آپ بھی دے دیں تاکہ میرے حالات اس سے بھی اچھے ہو جائیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ ذرا ان اللہ والوں کا تعویذ مجھے دکھاؤ۔ اس نے تعویذ نکال کے دیا، حضرت نے کھول کے دیکھا تو آپ بول کے بتائیں اس پہ کیا لکھا تھا؟ زور سے بولیے ذرا، محبت سے گرج کے بولیے، کیا لکھا تھا؟ 5۔ اللہ والوں نے قلم لیا، اسی تعویذ پہ 5 کے آگے ایک صفر کا اضافہ کر دیا۔ کتنا بن گیا؟ زور سے بولو، 50۔ اسے بن کر کے تعویذ بنا کے دے دیا، فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، تیرے حالات پہلے سے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اب تو بابا یہ لاکھوں پتی بن گیا، 5-4 مہینے گزرنے کی دیر تھی، یہ لاکھوں میں کھیلنے والا ہو گیا۔ اب ایک دن اس کے دل میں ہوک اٹھی اور خیال کرتا ہے ایک اور بڑے اللہ والے کے پاس جاؤں تاکہ میرے حالات لاکھوں سے کروڑوں میں بدل جائیں۔ اب ایک اور بڑے اللہ والے کو تلاش کرتے ہوئے ان بزرگوں کی خدمت میں جا بیٹھا اور جا کے کہتے ہیں کہ حضرت میرے ساتھ یہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوا، اب آپ کے پاس آیا ہوں، دعا دیجئے، کوئی تعویذ دے، میں لاکھوں سے کروڑوں میں منتقل ہونا چاہتا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا وہ تعویذ دکھاؤ۔ اس نے تعویذ نکال کے دیا تو حضرت نے دیکھا پہلے بزرگوں کا 5، ساتھ ایک صفر کا اضافہ، حضرت نے قلم اٹھا کے ایک اور صفر کا اضافہ کر دیا۔ آپ ذرا گرج کے بولیے کتنا بن گیا؟ زور سے زور سے زور سے، کتنا بن گیا؟ فرمایا اسے اپنے پاس رکھ، تیرے حالات اس سے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اب تو یہ بندہ لاکھوں میں کروڑوں میں بدل جاتا ہے اور وہ کروڑوں پتی بن گیا۔ اب تو دنیا میں بڑے ٹھاٹ کی زندگی گزارتا ہے۔ ایک دن اس کے خیال میں آیا اور کہنے لگا بزرگ تو یہ تھے جنہوں نے مجھے کروڑوں میں دیکھا، بزرگ تو وہ تھے جنہوں نے مجھے لاکھوں پتی بنا دیا، ان بزرگوں نے میرے ساتھ کو اچھا نہیں کیا جنہوں نے مجھے 5 پہ تنخواہ دیا۔ اب یہ بڑا غصے میں ان بزرگوں کے پاس جاتا ہے، وہ پہلی اللہ والے کے پاس، اور جا کے کہتے ہیں کہ حضرت جی آپ نے میرے ساتھ کو اچھا نہیں کیا، بزرگ تو وہ تھے جنہوں نے مجھے 5 سے 50 کیا، پھر ان سے بڑے وہ تھے جنہوں نے مجھے 50 سے 500 کیا، آپ نے مجھے 5 پہ تنخواہ کے میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا۔ اللہ والوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، فرمایا وہ تعویذ مجھے دکھاؤ اور میں اپنا کیا واپس لیتا ہوں، چونکہ میں کمزور آدمی ہوں۔ حضرت نے وہ تعویذ لیا، اسے کھولا تو 500 لکھا تھا، فرمایا تجھے 500 مبارک ہوں، ان میں سے میرے 5 مجھے واپس کر دے، میرے 5 مجھے واپس کر دے، میرے 5 مجھے واپس کر دے۔ حضرت نے قلم اٹھایا، اپنے 5 پہ دائرہ کھینچا اور کہا میرے 5 مجھے دے دے، تجھے 500 مبارک ہوں۔ اب اس کی چیخیں نکل گئی، یہ چلایا اور رو کے کہتے مجھے تو بات اب سمجھ آئی، اگر 5 نکل جائے پیچھے 500 نہیں بچتا، پیچھے تو صفر بچ جاتا ہے۔ بابا میں نے یہ جملے اس لیے عرض کیے، آج میں 500 پہ کھڑا ہوں، آج علماء کرام بیانات کرنے کے لیے آئے، انتظام کیا جاتا ہے، شمع نبوت کے پروانوں کو یہاں جمع کیا جاتے، کبھی ترائی میں بیٹھ کے آپ نے غور بھی کیا، آج اگر میں 500 پہ کھڑا ہوں، فراوانیہ ہے، عصمتی ہے، استقبال ہے، نام کے نعرے ہیں، شمع نبوت کے پروانوں کو
سامنے بٹھایا جاتے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس کے پیچھے اس بات کی محنت ہے جس بات کو پیر میر علی شاہ کہتے ہیں، جس بات کو مولانا انور شاہ کشمیری کہا جاتے، جس بات کو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کہا جاتے، جس بات کو مولانا حسین احمد مدنی کہا جاتے، جس بات کو مولانا مفتی محمود کہا جاتے، جس بات کو مولانا سید محمد یوسف بن لہری کہا جاتے، جس بات کو خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد کہا جاتے، اس وادی گل کا ہر گنجا خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغا کہلایا ہے، ہر موت جہاں ایک دریا ہے، ایک ملت ہے، ہر فرد یہاں گونجا ہے، اب تک گونجے گا آوازہ اہل درد یہاں۔ سبحان اللہ، تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، اکابرین علماء دیوبند، مجاہدین ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت۔ مجھے اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ختم نبوت کا عالم ہے، ہمیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مجھے فخر اپنی نسبت پہ ہے، اللہ نے مجھے اکابرین کی مقدس جماعت سے جوڑا ہے۔ شاد باش و شاد زی ایسا زمین دیوبند، دار میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند، ملت بیضا کی عزت کو لگائے چار چاند، حکمت بطحا کی قیمت کو کیا تو نے تو جنگ، اسم تیرا بامسمہ ضرب تیری بے پناہ، دیو استبداد کی گردن ہے اور تیری کمن، کفر ناچا جن کے آگے بارہ تگنی کا ناگ، جس طرح چلتے دوے پر رقص کرتا ہے سفن، اسم قاسم ہو کے انور شاہ کے محمود الحسن، سب کے دل تھے دردمن اور سب کی فطرت ارجمن، گرمی یہ ہنگام تیری ہے حسین احمد سے آج، جس سے پرچم ہے روایات شرف کا سر بلند۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت کے پروانوں، کبرنا موت الکبریٰ، بڑوں کی موت نے ان سب چھوٹوں کو بڑا بنا دیا ہے۔ کل وہ اشراف تھے، آج ہمیں وہ نظر نہیں آتے، صحرا ان اکابر کے سر ہے، ان کی محنتیں بیان کرتی اور سنتی پوری رات بیت چکی ہے، خدا کی قسم زندگیاں گزر جائیں میری اکابرین کی عظمت کو بیان کرتے کرتے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یادوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو، ہم لوگ وہی ہیں کہ نہیں، ذرا رول کے دیکھو۔ یادوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو، ہم لوگ وہی ہیں کہ نہیں، ذرا رول کے دیکھو۔ ہم اوس کے قطرے ہیں یا کہ بکھرے ہوئے موتی، دھوکھا جو نظر آئے ہمیں رول کے دیکھو۔ انشاءاللہ ہم اپنے اکابر و اشراف کے اس عظیم مشن کو لے کر اگلی نسلوں میں منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری اکابر و اشراف نے اپنی جان پہ کھیل کر دنیا کے ظلم و ستم برداشت کر کے یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی جان قربان کر کے بھی اگلی نسلوں تک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا یہ مقدس کام منتقل کر جائیں گے۔ قادیانیوں، یہ تمہاری بھول ہے، جیسے مجھ سے پہلے حضرت مفتی صاحب کہہ رہے تھے، یہ تمہاری بھول ہے کہ تمہارا راستہ اور طاقت روک دیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم مر جائیں گے مگر ہمارے
تمہاری نسلیں بھی قیامت تک تمہیں معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ تھے ہمیں اکترے مارکہ آراؤں میں، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ ماشاءاللہ۔ تھے ہمیں اکترے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں لڑے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اے سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ ہر بات کوئی نئی بات نہیں۔ محدث جلیل علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی بہاولپور کی عدالت اور بہاولپور کے ذرے آج بھی ان کے محبت رسول کی گواہیاں دیتے ہیں۔ پیرانہ سالی ہے، بڑھاپا ہے، نکاح تو کمزوری ہے، اپنے محبوب کی عزت کی جنگ لڑنے کے لیے وہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے، ہزاروں میل کا سفر بہاولپور کی عدالت میں پہنچے۔ اس دور کے تمام پوپ پادری قادیانیوں نے لا کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے تھے، اور دوسری طرف زہرا کے بابا کی عزت کی جنگ لڑنے والا انور شاہ کشمیری کٹہرے میں کھڑا ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، قادیانی جھوٹ کو سچ کرنے کی، رات کو دن کرنے کی، ناپاک کو پاک بنانے کی کوشش میں دلیل دیتا ہے۔ انور شاہ دلیل توڑ کے ردی میں ڈالتے ہیں، الزامی سوال بھی کرتے ہیں۔ وہ دوسری دلیل لائے، انور شاہ نے دلیل کو توڑا اور ردی میں ڈالا، الزامی سوال بھی کیا۔ جب قادیانیوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہ بچی، انور شاہ نے عدالت میں جھولی پھیلا دی۔ جب تمہارے پاس جھوٹ کو سچ کرنے کی کوئی دلیل نہیں، میں ختم نبوت کی جھولی اور پلڑا پھیلا کے کہتا ہوں، اب تو ختم نبوت کے پلڑے میں آ جاؤ۔ یہ تعصب و ڈٹھائی میں بکواس کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، ہم تب بھی غلام احمد کو جھوٹا مانیں گے، ہم تمہاری بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ انور شاہ نے جب یہ جملے سنے، کلیجہ تھام کے بیٹھو، خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آئے گا۔ انور شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئی، بپھرے ہوئے شیر کی طرح عدالت کے کٹہرے میں انور شاہ نے گرج کے جملہ کہا، قادیانیوں اگر تم کہو تو میں یہی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کھڑے تمہیں تمہاری انہی دنیاوی نگاہوں سے اگر قادیانی کو جہنم میں جلتا دکھا دوں، تب تو میری آقا کی نبوت کو مان جاؤ گے۔ قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزا گامے پہ لعنت، مرزا گامے پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت۔ اگر تمہاری دنیاوی نگاہوں سے یہی عدالت میں کھڑے کھڑے تمہیں قادیانی جہنم میں جلتا دکھا دوں، تب تو میری آقا کی ختم نبوت کو مان جاؤ گے۔ وہ تعصب میں انکار کرتا ہے، فیصلہ میرے حق میں ہوتا ہے۔ ہم ختم نبوت کے پرچم لہرا کے عدالت سے فتح و نصرت کے جھنڈے بلند کر کے باہر آئے۔ اس دور کے تمام اکابر، تمام مکاتب فکر کے علماء کہنے لگے، کشمیری صاحب اتنا بڑا دعویٰ عدالت کے کٹہرے میں کر دیا کہ تمہیں تمہاری نگاہوں سے یہی عدالت میں کھڑے اگر قادیانی جہنم میں جلتا دکھاؤ، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا ہے؟ انور شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ کے فرمایا، علماء کرام تم کیا سمجھتے ہو کہ شیخ الہند کا تربیت یافتہ عدالت میں گرجنے والا انور شاہ کے
کشمیری تھا. اگر جواب تم نے سمجھیے تو یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے. عدالت میں دلال کے انبار لگانے والا دیوبند کا فرزند نہیں، سب سے گنبد والے محمد کا سچا وکیل گرج رہا ہے. شہدائے ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، علامہ انور شاہ کشمیری. یہ مقدس مشن اور یہ مقدس پرچم، ناموس رسالت کا پرچم، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا پرچم اکابر و اسلاف نے آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے. اتنی محنت کر جاؤ، آنے والی نسلوں تک تمہارا پیغام بڑھتا چلا جائے. انشاءاللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے ناموس رسالہ کا علم لہراتے رہیں گے. ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کے نعرے بلند کرتے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.